بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر سامعین و ناظرین، TNN نیوز کے پروگرام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا ہوسٹ مفتی محمد نعیم اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو قرآن عظیم کی آیت طیبہ سورۃ البقرہ سے میں نے چند حروف پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 177 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ قبل المشرق والمغرب کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کو اللہ پاک نے نیکی قرار دیا، اور یہ نیکی بارگاہ رب العزت میں قبول کیسے ہوگی؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنا مال خرچ کر کے میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ اگر تم مال خرچ کر کے میری محبت پانا چاہتے ہو، مال خرچ کر کے تم میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، ہاں مالک ہم مال خرچ کر کے تیری رضا پانا چاہتے ہیں، تو یہ دنیا کا اصول ہے کہ بندہ جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کی ذات پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو مالک ہم تو مال خرچ کر کے تیری رضا پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کہاں ملے گا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے میں بتاتا ہوں میں کہاں رہتا ہوں، میری رضا تمہیں کہاں میسر آتی ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى والیتامى والمساکین، کہ اگر تم مال خرچ کر کے میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں غور کرو۔ جو بندہ قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مند ہے تم اس پر مال خرچ کرو تو میری رضا تمہیں مل جائے گی۔ آگے فرمایا والیتامى، جو یتیم تمہیں ضرورت مند نظر آتا ہے اس پر تم اپنا مال خرچ کرو تو پھر بھی تمہیں میری رضا میسر آ جائے گی۔ اور آگے فرمایا والمساکین، اور مسکین غریب لوگ تمہیں جہاں کہیں بھی مل جائیں، جہاں کہیں تمہیں غریب میسر آ جائیں، غریبوں پر مال خرچ کرو گے تو اللہ کی رضا مل جائے گی۔ تو اللہ پاک کی رضا بانٹنے میں ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ رکھ کر بندہ اللہ رب العزت کی صفت جو نہ کھانے پینے کی ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے، وہ سارے عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کو پالتا تو ہے لیکن خود نہیں کھاتا پیتا، نہ کھانا اس کی صفت ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک کی نہ کھانے والی صفت پر عمل پیرا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ خود کھاتا نہیں، ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک پھر بندے کے دل میں بانٹنے کا جذبہ پیدا فرما دیتا ہے کہ اے بندے جب تو نے کچھ وقت کے لیے نہ کھا پی کر میری صفت پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ کر لیا تو اب میں چونکہ رب العالمین ہوں، میں سارے جہان کو رزق مہیا کرتا ہوں، سارے عالمین کو رزق مہیا کرتا ہوں، اس لیے اب تو بھی بانٹنے میں لگ جا، اب تو بھی سحری کروا، افطاریاں کروا۔ کسی کو سحری کروائے گا تجھے روزہ رکھنے کا اجر ملے گا، افطاری کروائے گا روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ پیٹ بھر کے کھانا کھلانا تو دور کی بات، فرمایا کھجور کا ایک باریک چھلکا بھی کسی کو افطاری کے لیے سحری کے لیے میسر کر دے گا تو تجھے روزہ رکھنے کا اجر ملے گا، اللہ پاک کی رضا ملے گی۔ اور یہاں فرمایا کہ مال خرچ کر کے تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم یتیموں کی طرف چلے جاؤ، اپنے قریبی غریب رشتہ داروں کی طرف چلے جاؤ، تم مساکین کی طرف چلے جاؤ۔ جب تم ان کی طرف جاؤ گے تو تمہیں میری رضا میسر آ جائے گی۔ تو رب کائنات
वहदहु ला शरीक। इसीलिए तो इरशाद फरमाता है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। कुतुब सियासता के अंदर कई मुकामात पर एक हदीस कुदसी बयान की गई है कि अल्लाह पाक मैदान क़यामत में बंदों को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाएगा, बाज़ बंदों को फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी बीमार कुर्सी नहीं की, मुझे भूख लगी थी, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मुझे लिबास की ज़रूरत थी, तूने मुझे लिबास नहीं पहनाया। तो बंदे अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मालिकुल मुल्क, तू तो इन सारी चीज़ों से पाक है। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तेरे अजीज़ व अकारब में फ़लाँ या तेरे महल्ले में फ़लाँ बंदा जब बीमार हुआ था, वो कसम कुर्सी की हालत में पड़ा हुआ था, तू उसकी बीमार पुरसी करने नहीं गया, तुझे पता भी चला था कि वो बीमार है, अगर तू उसकी बीमार पुरसी करने जाता तो उसके करीब ही तू मुझे पा लेता, यानी मेरी रहमत को पा लेता। फलां बंदा भूखा था, उसके भूखे होने का तुम्हें पता था, अगर तू उसको खाना खिलाता तो उसकी खुश होने में तू मेरी खुशी को पा लेता। फलां बंदे को लिबास की ज़रूरत थी, तुझे पता भी था, तूने उसको लिबास नहीं पहनाया, अगर तू उस बंदे को लिबास पहनाता, उसके चेहरे पर खुशी के आसार आते तो उसकी खुशी में तू मेरी खुशी को पा लेता। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह पाक की खुशी हर हुक्म के अंदर, हर अमल के अंदर, गरीबों की तरफ, मिस्कीनों की तरफ, यतीमों की तरफ, गरीब रिश्तेदारों की तरफ पलट जाने में है और उनको खिलाने पिलाने में है। अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, मैं रोज़ा रख कर तुम्हें बांटने का तरीका ही तो सिखाना चाहता हूँ, तुम्हें बांटने का तरीका ही तो मैं बतलाना चाहता हूँ। बंदा हज करने के लिए चला गया, व अतिम्मुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह। अल्लाह पाक सूरह बकरा की आयत नंबर 196 में इरशाद फरमाता है कि जिसने हज किया या उम्रा किया लिल्लाह, मेरे लिए, तुमने अल्लाह के लिए अगर हज किया है या उम्रा किया है तो फिर फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसरा मिनल हदी, फिर तुम कुर्बानी करो। और जब कुर्बानी करेंगे तो फिर क्या होगा? फरमाया कि मिस्कीन को खाना खिलाया जाएगा। हज में कोई गलती हो गई, इहराम की पाबंदियों को बंदा मलहूज़ खातर न रख सका तो मालिक नाराज़ हो गया। जब मालिक की नाराज़गी आई तो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया गया कि मालिक, मैं इहराम की पाबंदियों को निभा नहीं सका, मुझसे ये गलती हो गई, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रास फफिद्यतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुकिन, कि फिर तुम रोज़े रखो, सदका करो या कुर्बानी दो। तो कुर्बानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर हुक्म सादर फरमाता है कि जब तुमने कुर्बानी करनी है तो फिर भी तुम अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह पाक सूरत अल हज के अंदर आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाता है, वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, कि ये जो कुर्बानी के जानवर हैं, ऊँट हैं, गाय हैं, ये मेरी निशानियाँ हैं। कुर्बानी के जानवर मेरी निशानियाँ हैं। लकुम फ़ीहा खैर, इसमें तुम्हारे लिए भलाई है, इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है। फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा, जब तुम इनको ज़िबा करोगे तो अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करोगे। फरमाया फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा, और जब तुम उनको जानवरों को तुमने पहलुओं के बल गिरा लिया, यानी उनको ज़िबा कर लिया, उनका गोश्त बना लिया, तो अब क्या हुक्म है? फरमाया फ़कुलू मिनहा, तुम उसमें से खुद भी खाओ। और आगे फरमाया वअत्इमुल कानिआ, और अब तुम सफ़ेद लिबास वाले वो उन लोगों को तलाश करो जो लिबासों की सफ़ेदी को बराबर रखते हैं, लेकिन घरों में खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते,
ان کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں آتا، ان لوگوں کو تلاش کرو اور قربانی کے جانور کا گوشت لے کر تم ان قناعت کرنے والے لوگوں کے گھروں میں جا پہنچو اور ان کو وہاں گوشت پہنچاؤ۔ جب وہ گوشت کھائیں گے تو اللہ پاک تمہاری قربانیوں کو قبول فرما لے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا والمعتر، اگلا لفظ ہے والمعترہ، کہ جو شاپر لے کر تمہارے دروازوں پر آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، ان کو بھی گوشت دے دو۔ قربانی کا گوشت مانگنے والوں میں بھی بانٹ دو۔ جب تم بانٹ دو گے تو پھر اللہ پاک تمہاری قربانی قبول فرما لے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کے خون یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اللہ پاک نماز کی بات ہو تو تب مسکینوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، روزہ رکھنے کی بات ہو تو تب مسکینوں کی طرف متوجہ فرماتا ہے، اللہ پاک حج کی بات ہو تو تب مسکینوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، قربانی کی بات ہو تو پھر اللہ پاک سفید پوش لوگوں کی طرف اور مانگنے والے مسکینوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے ان کو کھلا دیا تو میری ذات راضی ہو گئی، میری رضا تمہیں میسر آ گئی۔ تو مجھے یہاں اب اسی مضمون پر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام وہ یاد آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام چل رہے ہیں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 ہے، چل رہے ہیں، چلتے چلتے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ جب وہ بستی سے باہر کی طرف جا رہے تھے، باہر نکل رہے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار جو کہ گر رہی ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ساتھ لیا، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی الْمَدِینَہ، اس دیوار کو درست کر دیا۔ دیوار کو جب درست کر دیا گیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے خضر، آپ نے بغیر مزدوری لیے ان کی دیوار کو درست کر دیا ہے جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی الْمَدِینَہ، کہ شہر کے اندر 2 یتیم لڑکے رہتے ہیں جن کی یہ دیوار ہے، کیونکہ وہ یتیم ہیں اس لیے ہم نے بغیر مزدوری لیے ان کی دیوار کو درست کر دیا۔ تو یتیموں کی طرف توجہ کرنا، یتیموں کی طرف مڑ جانا، یہ ایسا کام ہے جو ان کے کاموں میں لگ جاتا ہے، جو ان کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ پاک انہیں عرفہ و اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ نبیوں کا کام ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں ایسی معاملات چل رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی پیر کو نذرانہ نہ دے تو وہ اس کی جو ہے نا اس کے بابت حکم جاری کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی مریدی سے نکال دیا۔ لیکن اللہ کے ولیوں کا اور نبیوں کا یہ درس ہے کہ جن لوگوں نے کھانا نہیں دیا بغیر مزدوری کے، ان کی دیواروں کو درست کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہر کام میں مسکینوں کی طرف، یتیموں کی طرف توجہ دلا کر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ تم اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تم دنیا میں رہ کر کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو تم اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کے بندوں کو خوش کرنے میں، مسکینوں، غریبوں اور یتیموں کو خوش کرنے میں لگ جاؤ گے تو ان کے خوش ہونے میں مالک کی رضا میسر آ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔